بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ جی اوکے صحیح۔ تمام طالبات اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ النساء شروع ہوئی ہے اور اس کی 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کے شروع سے بات چلی کہ اس میں بنیادی طور پر عورتوں کے حقوق کو ذکر کیا گیا ہے، عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، اور خصوصیت کے ساتھ جو یتیم بچے ہیں، یتیم بچیاں ہیں، اس کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر اگر کسی کی کفالت میں، ذمہ داری میں ایسے بچے بچیاں آ جائے اور ان کا مال ہو تو سنبھالنے والے جو سرپرست ہوں ان کے لیے خاص احکامات اور ترغیب و تنبیہ کی گئی کہ بہت احتیاط کے ساتھ ان یتیموں کے مال کا خیال بھی رکھا جائے، اس کو ضائع ہونے سے بھی بچایا جائے اور ان کے حوالے بھی نہ کیا جائے، اور ان کی تربیت بھی کی جائے، اور بڑے ہونے کے بعد پھر ان کے سپرد کیا جائے جب تسلی ہو جائے۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں کچھ اہم اصول اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، اور پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ وہ باتیں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ ترجمہ سن بھی لیں اور لکھ بھی لیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہوگا مردوں کے لیے حصہ ہوگا مما، اس مال میں سے ترک الوالدان والاقربون، جسے اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائے، جسے اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہوگا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہوگا مما، اس مال میں سے جسے
اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائے جسے اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائے مما قل منہ او کثر، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ، چاہے وہ حصہ کم ہو یا زیادہ۔ نصیبا مفروضا، یہ وہ حصہ ہے جو طے شدہ ہے، یہ وہ حصہ ہے جو طے شدہ ہے۔ بریکٹ میں لکھیں یعنی شریعت کا مقرر کردہ، یعنی شریعت کا مقرر کردہ۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور اگر آ جائے میراث کی تقسیم کے وقت، اور اگر آ جائے میراث کی تقسیم کے وقت، اولو القربہ، قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار بریکٹ میں لکھے تنگ دست، والیتامى، یا یتیم بچے، والمساکین، یا فقراء، یا فقراء۔ فارزقوہم منہ، تو ان آنے والوں کو بھی، ان آنے والوں کو بھی اس مال میں سے کچھ کھانے کو دے دو، اس مال میں سے کچھ کھانے کو دے دو۔ فارزقوہم منہ، وقولوا لهم قولا معروفا، اور کرو ان آنے والوں سے بات مناسب انداز سے، اور کرو ان آنے والوں سے بات مناسب انداز سے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو بریکٹ میں لکھیں یتیموں کے بارے میں،
یتیموں کے بارے میں، ایسا ہی ڈرنا، ایسا ہی ڈرنا جیسا کہ یہ اپنے پیچھے، جیسا کہ یہ اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ جائے، جیسا کہ یہ اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ جائے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کرتے رہے بات درست انداز سے، کرتے رہے بات درست انداز سے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ناحق، جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، در حقیقت یہ اپنے پیٹ میں آگ اتار رہے ہیں، در حقیقت یہ اپنے پیٹ میں آگ اتار رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عن قریب داخل ہوں گے جلتی ہوئی آگ میں، اور عن قریب داخل ہوں گے جلتی ہوئی آگ میں۔ یہ ان 4 آیات کا ترجمہ ہوا، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، اور چاروں آیتوں میں سے ہر آیت میں بڑی اہم بات کی طرف رہنمائی بھی ہے، اور اس حوالے سے غفلت کرنے پر تنبیہ بھی ہے۔ اچھا، پہلی بات نمبر 1، دیکھیں کاپیاں لکھیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ تشریح کا عنوان، ترجمے کے بعد تشریح کا عنوان لگائیں، اور پھر نمبرنگ کریں، 1 بات، 2 بات، 3 بات، 4 بات، 5 بات، جو بھی ہو، اس سے سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تشریح، پہلی بات نمبر 1، پہلی بات، آیت نمبر 7 سے یہ اصول بیان ہوا، آیت نمبر 7 سے یہ اصول بیان ہوا کہ تقسیم میراث شریعت کا مقرر کردہ حکم ہے، کہ تقسیم میراث شریعت کا مقرر کردہ حکم ہے۔ اس میں نہ انسانی فیصلے کا عمل دخل ہے، اس میں نہ انسانی فیصلے کا عمل دخل ہے، نہ انسانی جذبات کا، نہ انسانی جذبات کا،
اور نہ انسانی ضروریات کا. نہ انسانی ضروریات کا. لہذا کم ہو یا زیادہ ہو، لہذا کم ہو یا زیادہ ہو، مرد کو بھی اس کا مقررہ حصہ ملے گا، مرد کو بھی اس کا مقررہ حصہ ملے گا، اور عورت کو بھی اس کا حصہ ملے گا. اور عورت کو بھی اس کا حصہ ملے گا. یہ پہلی بات لکھی. تو اب سنیں غور سے، تھوڑی سی بات سمجھ لیں. یہ ہمارے اس مبارک دین نے، شریعت مطہرہ نے ایک ضابطہ اور ایک اصول طے کر لیا مال کی تقسیم میں. دیکھیں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کے گیا اور اپنے پیچھے اپنا مال چھوڑ کر کے گیا. اب جتنا مال چھوڑ کر کے گیا وہ اس کی اولاد کو یا اس کے قریبی رشتہ داروں کو کتنا کتنا ملے گا، یہ بات بھی شریعت خود طے کرتی ہے، انسان نہیں. یعنی انسان بیٹھ کر یہ طے نہیں کرے کہ بھئی کیا ہونا چاہیے، نہ انسانی جذبات بیٹھ کر طے کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے، نہ انسانی ضروریات طے کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم اپنی عقل کی بنیاد پر چلیں گے تو عقل کیا کہے گی کہ بھئی جو اولاد میں سے کمزور بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس کو زیادہ دے دو. یہ ہماری سوچ ہے، لیکن شریعت وحی کے ساتھ چلتی ہے، اور جو کامل علم ہے اس نے نہ انسانی جذبات کا لحاظ کیا، نہ انسانی ضروریات کا، نہ انسان کے فیصلوں کا. اللہ کی حکمت کی بنیاد پر طے کیے گئے اصول، اور اس میں سب کے لیے خیر ہوتی ہے. بات سمجھ گئے؟ لہٰذا میراث میں جیسے مرد کا حصہ ہے ویسے ہی عورت کا حصہ ہے. ہاں، اس میں عدد کا یا مقدار کا فرق ہوگا کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا. یعنی اگر بیٹے کو 200 روپے ملے تو بیٹی کو 100 روپے ملیں گے. بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ تو ایک زیادتی سی ہے، یا ایک ترجیح دی گئی لڑکے کو. ایسا نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے نا، اوپر سے نظر آ رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرد کے ذمے عورت کے سارے حقوق ہیں. اس کے لیے کمانا، اس کو کھلانا، اس کو پہنانا، اس کا علاج کروانا، اس کو رہائش کی جگہ کر کے دینا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں ہے. آج عورت کو غلط سوچ دی گئی کہ بھئی آپ خود انڈیپینڈنس بنیں اور آپ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں. کیا مطلب؟ کہ وہ خود بھی خجل خوار ہو، بازاروں میں دھکے کھائے، پریشان ہو. مجبوری الگ چیز ہے، مجبوری الگ چیز ہے، انسان مجبور ہو جائے تو الگ بات ہے. لیکن عورت کے ذمے شوہر کے گھر کو سنبھالنا ہے، سنبھالنا ہے. اس کو غلط عنوان نہیں دینا چاہیے کہ بھئی گھر کی ماسی بنا کر کے رکھ دیا، ملازمہ بنا کر کے رکھ دیا. جو عورت گھر میں ہو اور گھر کو سنبھالے، یہ اس کے سگھڑپن کی، اچھی تربیت کی دلیل ہے. اس کو ملازمہ نہیں بنانا. باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ شوہر نے کر کے دینی. شوہر کا کام کئی گنا زیادہ ہے، اس کو حصہ 1 گنا بڑا کر دیا گیا. عورت کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی اس کو اس کا 1 حصہ پورا دیا گیا. وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھے، اس 1 حصے سے اس کی مرضی، اپنے لیے جو خریدے، جو کھائے، جو پیے، جس کو دے. کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی.
سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک بات تو یہ ہو گئی آیت نمبر 7 میں. دوسری بات آیت نمبر 8 میں یہ لکھیں. آیت نمبر 8 میں صلہ رحمی اور ہمدردی کی ایک ترغیب دی گئی. آیت نمبر 8 میں صلہ رحمی اور ہمدردی کی ایک ترغیب دی گئی. ترغیب دی گئی کہ جب کسی کی میراث تقسیم ہو رہی ہو، جب کسی کی میراث تقسیم ہو رہی ہو اور اس درمیان میں کمزور طبقہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس درمیان میں کمزور طبقہ آ کر کے کھڑا ہو جائے کچھ امید اور طلب کے ساتھ، کچھ امید اور طلب کے ساتھ، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیا جائے. انہیں بھی اس میں سے کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیا جائے. بریکٹ میں لکھیں یہ ترغیب ہے، واجب نہیں. ترغیب ہے، واجب نہیں. اور مناسب انداز سے انہیں وہاں سے رخصت کیا جائے. اور مناسب انداز سے انہیں وہاں سے رخصت کیا جائے. بات سمجھ گئے؟ اب بات سنیں، یہ بڑی اہم بات ہے جو آیت نمبر 8 میں. یہ دنیا کا ایک دستور ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے گئی، کچھ کھانے کے لیے گئے، کچھ فیصلہ کرنے کے لیے گئے، تو اب کوئی مستحق، کوئی نادار آ کے کھڑا ہو کر آپ کو امید طلب نظروں سے دیکھے گا. چاہے بولے نہیں، لیکن اس کے دل میں ہوگا کہ بھئی یہ بندہ اپنے لیے لے سکتا ہے، میں نہیں لے سکتا. اخلاقی طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں اس میں سے کچھ دے دیا مثال کے طور پہ. اب مثال کے طور پہ آپ نے 2 درجن کیلے لیے اور کوئی کھڑا ہو گیا تو آپ نے اس میں سے 2 توڑ کے دے دیے، ایک سیب کا دانہ دے دیا، یا روٹی لی اس میں سے ایک روٹی دے دی. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب لوگوں کی میراث تقسیم ہوتی تھی، سامان رکھا جاتا، تو کمزور طبقہ آ کے بیچارہ کھڑا ہو جاتا دیکھنے کے لیے نا، اور انہیں لگتا کہ شاید اس میں سے ہمارا کچھ خیال کر لیا جائے. تو اللہ پاک نے اس موقع پر ایک ترغیب دی کہ ایک تو دیکھیں تمہارا مال تقسیم ہو رہا ہے، ایک شکر کا موقع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک چیز کسی کی نظروں کے سامنے ہو تو یاد رکھیں بڑی اہم بات ہے، اور وہ اس چیز کو خود نہیں کر سکتا تو نظر لگنے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے. تو حکم دیا کہ اس میں سے کچھ مناسب، لفظ جو استعمال ہوا نا فرزقوہم منہ، کھانے پینے کے لیے ایسی کوئی چیز ان کو اٹھا کر دے دے، یا کوئی ایسی رقم دے دے کہ جس سے وہ اپنا ایک وقت کا کھانا پینا کر لیں. وہ بھی خوش ہو جائیں گے، تھوڑے پر خوش ہو جائیں گے. اور اس کے بعد کیا کریں، ان کو مناسب ترتیب سے روانہ کر دیں کہ چلے بھائی اب لوگ کھڑے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی جا کے آرام کریں اور ہمیں اپنا کام. بدتمیزی کے ساتھ نہیں، بد تہذیبی کے ساتھ نہیں، تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے. تو دونوں کام ہو جائیں گے، ان کو کچھ مل بھی جائے گا اور وہاں سے چلے بھی جائیں گے. لیکن یہ ایک ترغیب ہے.
فضیلت والا کام ہے اور برکت والا کام ہے، شکر کا کام ہے، کر لینا چاہیے۔ اسی لیے آج بھی جب فصلیں کٹتی ہیں اور فصل رکھی جاتی ہے تو لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اللہ سے تعلق والے یا نیک لوگ، وہ کیا کرتے ہیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر کے ان کو دے دیتے ہیں تاکہ یہ بھی اپنے گھر لے جائیں، خوش ہو جائے یہ لوگ۔ اس سے رزق میں، اس سے مال کے اندر برکت آ جاتی۔ اسی لیے انسان کو ہر وقت روزانہ کی بنیاد پر کوشش کریں کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کریں، اس سے انسان کا اپنا مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے، بابرکت بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تیسری بات جو ہے وہ آیت نمبر 9 میں ہے، نمبر 3 لکھیں، چھوٹے اور یتیم بچوں کی حفاظت کرنے والوں کو چھوٹے اور یتیم بچوں کی حفاظت کرنے والوں کو اتنا درد رکھنا چاہیے، اتنا درد رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ میرا انتقال ہو جائے، اگر میرا انتقال ہو جائے اور میرے چھوٹے بچے رہ جائیں، اور میرے چھوٹے بچے رہ جائیں، تو کوئی ان کے ساتھ ظلم نہ کر لے۔ کوئی ان کے ساتھ ظلم نہ کر لے۔ بعینہ ہی اسی طرح بعینہ ہی اسی طرح آج یہ شخص بھی ان بچوں کے بارے میں ظلم سے بچے، ان بچوں کے بارے میں ظلم سے بچے۔ بات سمجھ گئے؟ اب سنیں، اب دیکھیں اللہ پاک نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو کرنے کے لیے انسان کو ایک خوف دلایا جاتا ہے۔ اب میری کفالت میں کسی کے یتیم بچے ہوں یا چھوٹے بچے ہوں، ان کا مال ہو، ان کی تربیت ہو، ان کی صحیح رہنمائی ہو، اب میں اس کو اس انداز سے کروں کہ اپنے بچوں کو ان کی جگہ پر رکھ دوں کہ بھئی میرے بھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر میں نہیں رہا خدا نخواستہ اور یہ بچے کسی کے پاس رہ جائیں، تو کیا میں یہ پسند کروں گا کہ میرے بچوں کے ساتھ وہ شخص بدسلوکی کرے یا ان کا مال مار دے یا ان کے ساتھ ظلم کرے؟ جیسے میں اپنے بچوں کے لیے چاہوں گا کہ ان کو سنبھالنے والا ان کا خیر خواہ ہو، ان کے ساتھ برائی نہ کرے، بالکل اسی طرح میں ان بچوں کے بارے میں بھی خیر خواہ بن جاؤں اللہ کے سامنے۔ اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں موجود ہو۔ جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو انسان احتیاط کرتا ہے، اور جب اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو انسان نہ پھر ان کے حقوق میں احتیاط کرتا ہے، نہ ان کے مال میں احتیاط کرتا ہے، نہ ان سے بات چیت میں زبان میں احتیاط کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے ان ساری باتوں میں انسان بہت سوچ سمجھ کے اور حکمت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ چلتا رہے۔ چوتھی بات آیت نمبر 10، چوتھی بات،
لکھے. ایک عمومی ضابطہ اور تنبیہ کی گئی. ایک عمومی ضابطہ اور تنبیہ کی گئی کہ اگر کوئی شخص یتیموں کا مال ناحق کھا لے، کہ اگر کوئی شخص یتیموں کا مال ناحق کھا لے تو حقیقت میں اس نے اپنے پیٹ میں آگ جلا دی. اس نے اپنے پیٹ میں آگ جلا دی ہے، اور یہ مال اس کے جسم کو آگ کی طرح جلا دے گا. اس کے پیٹ کو آگ کی طرح جلا دے گا. اور آخرت میں جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. جلتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے. تو اس دنیا میں بھی گویا کہ اس کا پیٹ در حقیقت آگ کے اندر ہوتا ہے، آخرت میں بھی آگ میں ہوگا. یہ ایک عمومی ڈر دلایا گیا پھر. سمجھ گئے کہ انسان کو کتنا احتیاط کرنی چاہیے کسی کے مال کے بارے میں. پھر خاص طور پہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے مال کے بارے میں تو احتیاط بہت زیادہ ہے. پھر اگر وہ یتیم بھی ہو تو احتیاط اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آج ان چیزوں میں بالکل احتیاط نہیں رہی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے بعض علماء نے تو اتنی سخت بات لکھی ہے کہ جو ہمارے اپنے سگے بچے ہوتے ہیں نا، سگی اولاد، اگر ان کو کوئی خوشی کے موقع پر جیسے عید میں اور تقریب میں یا کسی خاص موقع پر کچھ رقم دے دے یا کوئی چیز دے دے اور یہ کہہ دے کہ یہ ان کا ہے، تو علماء نے لکھا کہ اب ماں باپ بھی اس چیز کو اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے. یعنی بعض علماء نے اس پہ اتنی سخت مسئلے کو لکھا. ہاں اگر کوئی دینے والا یہ کہے کہ بھئی کہ یہ ان بچوں کے لیے ہے، یعنی ان پر استعمال کر لیا جائے، تو پھر ماں باپ کی مرضی ہے کہ ان پر جیسے چاہے، ان کے جس چیز میں چاہے استعمال کر لے. لیکن اگر ان کو ہاتھ میں دیا گیا اور کہا کہ یہ ان کا ہے، تو چونکہ بچہ تو نابالغ ہے، تو جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز نہیں لے سکتا. خیر یہ تو ایک محتاط علماء کا قول ہے. عمومی قول تو یہی ہے کہ بچوں کی نیت سے جو چیز دی جائے وہ حقیقت میں ہمارا عرف یہ ہے، ماحول یہ ہے کہ وہ ان کے ماں باپ کو دی جاتی ہے کہ بھئی آپ اس بچے کے لیے یا اپنے لیے استعمال کر لیں تو کر سکتے، گنجائش ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اپنی سگی اولاد کے بارے میں علماء اتنے محتاط ہوئے ہیں اور اتنی احتیاط کی ہے، تو دوسرے کے بچوں کے مال کو ہم کیسے غلط استعمال کریں. آج ان چیزوں میں احتیاط نہیں رہی ہے بالکل. کسی دوسرے کی چیز میں ہاتھ مارنا، اس کو استعمال کر لینا یا اس کو دیکھ لینا، دیکھیں سب چیزیں سختی کے ساتھ منع ہے. آج ہم اس میں بھی احتیاط نہیں کرتے. کوئی بندہ اپنا سامان لایا، تھیلی لائی، شاپر لائے، ڈبے لائے، رکھ دیے، ایک مزاج سا بن چکا ہے، ایک گندا سا. کیا کرتے ہیں؟ جا کے اس کو چیک کریں گے اندر کہ بھئی یہ کیا لے کر آیا. حدیث پاک میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال کسی کے لیے حلال نہیں مگر اس کے دل کی رضامندی کے ساتھ. یعنی زبانی رضامندی بھی کافی نہیں جب تک دل کی رضا نہیں ہو. لیکن آج کتنی بے احتیاطی ان چیزوں کے اندر.
تو بہرحال ہمیں اس سلسلے میں غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ احتیاط یاد رکھیں ہماری زندگیوں میں اسی صورت میں پیدا ہوگا جب ہم آخرت کے خوف کو، آخرت کی پیشی کو اپنے دل دماغ میں حاضر رکھیں گے، اس کا استحضار رکھیں گے، تب جا کے کام بنے گا۔ تو بہرحال یہ 4 آیتیں، اس کا ترجمہ اور مناسب تشریح آپ کے سامنے آ گئی، اس کو اچھی طرح دیکھ بھی لیں، لکھ بھی لیا کریں۔ یہ ہمارے پیج پر سارے جو دروس ہیں محفوظ ہیں، مسجد کا جو پیج ہے اس کو لائک کر لیں، اور جن سے رہ جائے تو اس میں سن لیا کریں، اس سے لکھ لیا کریں، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی بڑا قیمتی عشرہ ہے اور شروع ہو چکا ہے، ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں، کسی نیکی کے کام کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں، راتوں کو اٹھ کر تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ سے مانگنے کی ترتیب بنائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔